پہلا مسئلہ ہے 1400 سال کے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کیا ہیں؟ اونچی بولیں. کسی صحابی کے خلاف زبان کھولنے کی اجازت میرے آقا کے سارے صحابہ عادل ہیں، پرہیزگار ہیں، اعلیٰ درجے کے متقی ہیں، تقوی و طہارت کے وہ سمندر ہیں جن کا پہلا کنارہ بھی نہیں نظر آتا، دوسرا تو دور کی بات. اور یہ ساری باتیں رب نے قرآن میں ذکر کی ہیں، سورہ الحدید کے اندر اور سورۃ الانبیاء کے اندر یہ مکمل تفصیل موجود ہے، جس کا کچھ خاکہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. تو اہل سنت کا اجماعی عقیدہ کیا ہے؟ تمام صحابہ کیا ہیں؟ اونچی بولیں. تمام صحابہ اللہ کے حبیب کی وجہ سے شان و شوکت کے مالک ہیں، شان و شوکت کے. ان کا ذکر جب بھی کیا جائے تو خیر اور بھلائی کے ساتھ ہی کیا جائے. یہ اہل سنت کا 14 صدیوں کا متفق علیہ عقیدہ ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال ہوتا ہے فتاوی رضویہ شریف میں، جلد نمبر 29 ہے اور صفحہ نمبر ہے 263، جہاں سوال ہوتا ہے. جواب 264 پہ دیتے ہیں. سوال کی صرف ایک شک، کیونکہ سوال بڑا طویل ہے، اس جلد کا سوال نمبر 105 ہے. جلد نمبر 29 کا سوال نمبر 100. کافی سوال کی وسعت ہے، طویل ہے. میں ایک شک پڑھ رہا ہوں کہ ایک شخص جناب حضرت سیدنا امیر معاویہ، کہیے ذرا، رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہتا ہے. یہ سوال چل رہا ہے. معاذ اللہ، یہاں نہیں لکھا، میں پڑھ رہا ہوں. معاذ اللہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک لالچی انسان تھے. اتنے جملے لکھے ہیں 263 فتاوی رضویہ جلد 29 اور سوال نمبر 105. سوال نمبر 105. اب اس کا جواب دیتے ہیں امام اہل سنت. بات کتنی کی ہے؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لالچی، اور لالچ کی وجہ سے ہی خلافت تک پہنچے، جو بھی کرنا پڑا. یعنی صرف لالچ کی نسبت کی گئی. توجہ سے سننا، رب کعبہ کی قسم ہے، صحابہ کے معاملے جو بندہ رشتہ داری کو سامنے رکھے گا وہ اس لعنتی سے پہلے جہنم جائے گا. جس نے صحابہ کے گستاخ کو رشتہ داری کی وجہ سے نہ چھوڑا، میرا فلاں لگتا ہے، میرا فلاں، وہ لعنتی تو جب جائے سو جائے، یہ اس سے پہلے جہنم رسید ہوگا. اتنے جملے پہ آپ کے مسلک کا امام، کتنے جملے ہیں؟ بس سنیے. الجواب 264 صفحہ جلد 29 سوال نمبر 105 کا جواب. اللہ عز و جل نے سورہ الحدید میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی 2 قسمیں فرمائی ہیں. کتنی؟ ایک گروہ صحابہ کا وہ جو فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کر چکے تھے، فتح مکہ سے. اور ایک گروہ وہ ہے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا، صحابی ہوا. پھر فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، خواہ وہ فتح مکہ سے پہلے والے صحابہ ہوں یا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما لیا ہے. دونوں فریقوں سے رب نے بھلائی یعنی جنت کا وعدہ فرما لیا. اور جن سے رب نے
بھلائی کا وعدہ فرما لیا، انہی کے بارے میں فرماتا ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 101 اور آیت نمبر 102 میں جن سے اللہ نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کا وعدہ فرما لیا، انہی کے بارے میں اللہ فرماتا ہے قرآن میں اولئک عنہا مبعدون، یہ خوش نصیب جہنم سے دور ہیں۔ پہلے والے صحابہ ہوں یا یعنی جو بھی صحابی ہے وہ جہنم سے دور ہے۔ مزید رب نے فرمایا لا يسمعون حسیسها، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 102، وہ جہنم کا دور تک، جہنم کا دور تک نام و نشان بھی نہیں سنیں گے جو حضور کے صحابہ ہیں، اور جن سے رب نے بھلائی کا، وہ جہنم کا دور تک نام و نشان بھی نہیں سنیں گے۔ وَهُمْ فِي مَشْتَحَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور رب فرماتا ہے اے حبیب تیرے سارے صحابہ کے لیے جنت میں ہر وہ نعمت ہے جو وہ چاہتے جائیں گے رب وہی عطا فرماتا چلا جائے گا۔ یہ بھی رب کا قرآن۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، ان کو قیامت کے دن جب بہت بڑی گھبراہٹ ہوگی، اے حبیب تیرے سارے صحابہ میں کسی کو بھی قیامت کی گھبراہٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اے حبیب تیرے ہر صحابی کا استقبال بروز محشر فرشتے کرنے آئیں گے۔ بروز محشر ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، فرشتے یہ پیغام دیتے ہوئے اے صحابہ تم نے رشتہ داروں کو چھوڑا، تم نے مکہ چھوڑا، تم نے گھر بار چھوڑا، تم نے مال خرچ کیا دین پہ، تم نے اپنی جانیں دے دیں، اولادیں دے دیں، تو پھر سنو ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ وہ تمہارے حق میں مبارک دن ہے جس کا مصطفیٰ نے تم سے وعدہ فرمایا تھا اور رب نے تم سے وعدہ فرمایا تھا۔ اعلیٰ حضرت اتنا آیات لکھنے کے بعد فرماتے ہیں رسول پاک کے ہر صحابی کی شان اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے۔ یار سبحان اللہ تو بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ الحمدللہ مسلمانوں کا مجمع ہے، کوئی رافضیوں کا تو نہیں ہے۔ اللہ کے فضل سے آپ فرماتے ہیں اللہ نے قرآن میں حضور علیہ السلام کے ہر صحابی کی کیا بیان کر دی ہے؟ شان بیان کر دی ہے۔ تو جو توجہ سے میں ایک ایک جملے کا ضامن اور ذمہ دار ہوں، تو جو کسی صحابی پر طعن کرے، تو جو کسی صحابی کے خلاف زبان کھولے، اس نے خود رب کو جھٹلا دیا۔ پھر سنیں اعلیٰ حضرت کا فتویٰ، اللہ ہر صحابی کی شان قرآن میں، تو جو کسی صحابی کے خلاف طعن کرے، طعن و تشنیع تو آپ سمجھتے ہیں یا وضاحت کروں؟ یعنی ان کے شان کے خلاف بولے، تو جو کسی صحابی کے خلاف طعن کرے، زبان کھولے، تو اس نے رب کو ہی، کیونکہ رب تو شان بیان کر رہا ہے، اس نے قرآن کو ہی، کیونکہ قرآن تو ہر صحابی کی، بول تو صحیح یار، کیونکہ قرآن تو ہر صحابی کی، رب تو ہر صحابی کی، اور یہ صحابہ کے یا صحابی کے خلاف زبان کھول کے رب کو بھی جھٹلا رہا ہے، قرآن کو بھی جھٹلا رہا ہے۔ اور ان کے آپس کے معاملات میں جو اکثر تاریخ کی کتب میں حکایات ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جھوٹی حکایات ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ جھوٹی حکایات، کیونکہ جو تاریخ، جو تفسیر، جو حدیث قرآن کی مخالفت پہ آئے، مصطفیٰ نے فرمایا اس کو رد کر دو، کیونکہ قرآن سچا ہے۔ جو قرآن کے مقابلے میں کوئی بات بھی لے آئے کہ قرآن کہے
ہر صحابی کی شان ہے، وہ کہ میں فلاں کی نہیں مانتا تو وہ شخص جھوٹا ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں جو قرآن اور حدیث کے مقابلے میں کوئی اور کتاب لے آئے اس کے منہ پہ تماچا رسید کرو، کیونکہ قرآن سچا ہے، مصطفیٰ کا فرمان سچا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ پھر اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کچھ معاملات جو خطائے اجتہادی کے درجے میں، خطائے اجتہادی مطلقاً گناہ ہی نہیں ہوتا، ان کے آپس میں ہوئے تو رب نے قرآن میں پہلے فرما دیا واللہ بما تعملون خبیر، اللہ کو پتہ ہے تم نے مستقبل میں کیا کچھ کرنا، اللہ کو پتہ ہے تم نے مستقبل میں، اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ہر صحابی سے راضی ہے، ہر صحابی رب سے راضی ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ نے ہر صحابی سے بھلائی کا، اور بھلائی سے مراد جنت ہے۔ اتنا لکھنے کے بعد اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر اس کے بعد بھی اگر کوئی کسی صحابی کے خلاف بکے، یہ آپ کے جملے ہیں، اس کے بعد بھی کوئی بکے اور اپنا سر کھائے، بکے کسی صحابی کو اور اپنا، تو خود جہنم جائے، یہ جملے ہیں، تو خود جہنم جائے۔ علامہ شہاب الدین خفاجی نسیم الریاض میں شرح شفا میں فرماتے ہیں جلد 29 فتاوی رضویہ سوال نمبر 105 صفحہ 264 امام اہل سنت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں اب جملہ یاد کرو، بندے نے سوال میں کیا لکھا تھا؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کیا ہے؟ اتنے جملے لکھے، فرمایا اب بھی اگر کوئی امیر معاویہ کے خلاف بات کرے، اب بھی اگر کوئی امیر معاویہ کے خلاف، تو قلب من کلاب الحاویہ، تو فرمایا وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے، وہ جہنمی کتوں میں سے۔ آپ سب بولے نہیں، آپ تو مسلمان بیٹھے ہیں، جو امیر معاویہ کے خلاف زبان کھولے وہ کون ہے؟ جو سیدنا امیر معاویہ کے خلاف زبان کھولے وہ کون ہے؟ جہنمی کتا۔ دیکھیں لفظ قلب من کلاب الحاویہ، جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے، جہنم کے کتوں میں سے کون؟ اونچی بولیں، مزید اونچی بولیں۔ کسی صحابی کے خلاف زبان کھولنے والا بالخصوص یہ نام ہے سیدنا فی معاویہ فذاکا، جو سیدنا امیر معاویہ کے خلاف اپنی زبان کھولے، فرمایا مسلمانوں وہ جہنمی کتوں میں سے، تو جہنمی کتے سے کون رشتہ داری کرے گا؟ بولو، کون جہنمی کتے کا کھانا کھائے گا؟ بولو، بہت سارے کھاتے ہیں، بہت سارے کھاتے ہیں، بولنے کو تو بول رہے ہیں۔ جو امیر معاویہ کے خلاف بکے اس کے گھر کا کھانا کھانا ایسے ہے جیسے جہنمی کتے کے گھر کا کھانا کھانا ہے۔ آئیے سمجھ؟ جو کسی صحابی کے خلاف زبان کھولے اس کا لنگر وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے، تو کیوں جہنمی کتوں کا کھانا کھاتے ہیں؟ باقی صحابہ تو بہت ورا ہیں، جیسا کہ اگلے مسئلے میں مسئلہ آ رہا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بولنے والا، ہمارے مسلک کی تمام کتب کے اندر ایک ہی فتویٰ ہے کہ کسی صحابی کے خلاف زبان کھولنے کی اجازت ہے۔ جب بھی ذکر ہو صحابہ کا تو مصطفیٰ کی عزت کی وجہ سے خیر و بھلائی کے ساتھ ہونا چاہیے، عزت و شان و ادب و احترام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی خلاف بکے تو وہ تو جہنمی کتے کا جنازہ، اونچی تو بول مسلمان ہیں، تو جہنمی کتے کی بیٹی سے نکاح، تو جہنمی کتے کی اولاد کو بیٹیاں دینا،
چپ کیوں کر گئے ہو؟ میں تو آپ کے سامنے آپ کے امام کی کتاب لے کے بیٹھا ہوں، آئیے اردو کے اندر ہے، خود پڑھ لو۔ میرا جرم اتنا میں آپ کو حق بات کرتا ہوں؟ میری سختیاں اتنی ہیں کہ میں صرف رسول اللہ کا دین پہنچاتا ہوں، اور وہ بھی فی سبیل اللہ۔ آپ لوگوں کو علم ہے کہ یہ جو بیان ہو رہا ہے اس پہ میرا کتنا ٹائم لگا ہوگا؟ ہے کسی کو علم؟ میں ناشتے کے بعد سے جمعہ تک 1 منٹ کے لیے سویا نہیں۔ یہی بیان، صرف 2 باتیں تیار کرنی تھی، ایک یہ ایک اگلی ہے۔ میں بھی انسان ہوں، کیا معاوضہ دیتے ہیں آپ مجھے؟ ہے ہی کچھ نہیں، معاوضہ تو دور کی بات ہے ہی کچھ نہیں۔ تو میں کیوں آخر آپ تک ایسی باتیں پہنچاتا ہوں؟ کیونکہ میرے اوپر شریعت کی ذمہ داری ہے کہ مجھے رب نے دین کی تبلیغ کا ایک منصب دیا ہے۔ جس بندے کا میرے ساتھ تعلق ہے وہ قیامت کے دن میرے گربان میں ہاتھ ڈالے گا، یا اللہ اس کو پتا تھا کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، ہم تو نہیں جانتے تھے، اور یہ فتنے اٹھے بھی تھے، یہ پھر بھی چپ رہتا تھا، اس سے پوچھ ہمیں سمجھاتا تو چلو ہم سمجھ جاتے۔ یہ مجبوری ہے آپ تک بات پہنچانے میں۔ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، سنو۔ فرمایا جب، توجہ سے سننا حدیث، جب میرے صحابہ کے خلاف لوگ زبانیں کھول رہے ہوں، جب میرے صحابہ کے خلاف لوگ زبانیں، اور عالم دین پھر حکمت عملیاں اپناتا رہے، محلے داری ہے تو رشتہ داری ہے، وہ فلاں چودھری ہے تو فلاں فلاں ہے، وہ ان چکروں میں بیٹھا رہے اور لوگوں کو حق بات نہ بتائے، فرمایا رب نہ اس عالم کی کوئی فرض عبادت قبول کرے گا نہ کوئی نفل عبادت قبول کرے گا۔ ہم کیوں اپنی عبادت تباہ و برباد کریں کسی چمچے کے ڈر کی وجہ سے؟ ہم اپنے رب کے سوا، رب کعبہ کی قسم ہے ہمیں صرف اپنے رب کا خوف ہے، ہم کسی سے نہیں ڈرتے۔ سمجھ آئیے؟ کس کا فتویٰ پڑھ سنا ہے؟ میں نے تو نہیں فتویٰ لگایا، آئیے آپ خود پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس سے میں نے آپ کو پڑھ سنایا۔ اب اگر کہیں میرا جرم آپ ثابت کرنے کی کوشش کریں نا تو مجھ سے 100 سال پہلے اپنے امام کو مجرم ٹھہرانا، پھر ان سے کئی سو سال پہلے پچھلے محققین کو مجرم ٹھہرانا، پھر یہ مسئلہ رسول پاک کی ذات تک پہنچے گا۔ کس کس کو آپ مجرم ٹھہرا سکتے ہیں؟ یار آپ کو تو اس بندے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جو اس پرفتن دور میں بھی آپ تک حق بات پہنچاتا ہے کہ یار یہ ہماری خاطر اتنی سردردی لے رہا ہے۔ مجھے تو پتا ہے، مجھے تو۔ دوسرا مسئلہ، انسانوں میں معصوم صرف انبیاء ہوتے ہیں۔ اونچی بولو، مجھے بتاؤ میں نے کیا عرض کیا؟ انسانوں میں معصوم صرف، اس کو دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ معصوم ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ بندہ نبی ہو۔ اس مسئلے سے باس نہیں ہے ہمارے اس عقیدے کی کہ 2 سال کے بچے کو بھی معصوم کہا جاتا ہے، اس کو معصوم کسی اور معنی کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ اس کی عمر ابھی بہت چھوٹی ہے۔ یہ فاضل بریلوی نے خود اسی بات کو لکھا ہے جلد نمبر 14 کے اندر۔ میں ابھی آپ کے سامنے آپ کا فتویٰ پڑھ سناتا ہوں، پہلے آپ اپنا عقیدہ سمجھیں۔ 14 صدیوں سے مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ انسانوں میں فقط معصوم کون ہو سکتا ہے؟ جو نبی ہوگا۔ جو نبی ہے وہ معصوم ہے، جو معصوم نہیں وہ نبی نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ تو عقیدہ یہ ہے انسانوں میں معصوم فقط، اونچی تو بولو نا یار، انسانوں میں معصوم فقط، ہاں البتہ ایک گروہ نے ناپاک سازش کی،
ایک گروہ نے ناپاک سازش کی. کتاب ہے حیات القلوب، اور اس کی جلد ہے 3. اس کے اندر امامت کا ہے بیان، چھپی ہے ایران سے، اور جس مسلک کی ہے اس کا نام ہے مسلک شیعہ. اب مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو جاہل قسم کے لوگ، لا علم قسم کے لوگ، خواہ وہ امام ہو یا پیر ہو، دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں 12 امام اور استغفر اللہ 14. 12 امام کا لفظ ٹھیک ہے کیونکہ ہم 12 اماموں کے خادم و غلام ہیں، ہمارے ساتھ ہی ان کا تعلق ہے. لیکن 14 معصوم کا جملہ، یہ مسلمان کا عقیدہ. ان بیچاروں کو اپنے مسلک کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اور اگر کوئی سمجھا دے تو اسی سے الجھ پڑتے ہیں. اگر کوئی سمجھا دے تو اسی سے ہی الجھ پڑتے ہیں اور اپنی عاقبت تباہ و برباد کر بیٹھتے ہیں. یہ مسئلہ اہل تشیع نے گھڑا، اور اس کی نوعیت کو سمجھنے کی کوشش کرنا. اس کے پیچھے ایک بہت بڑا کفر چھپا ہے. کیوں گھڑا؟ میں آپ کے سامنے پڑھ سنت. انہوں نے کہا کہ رسول پاک کے بعد خلیفہ صرف وہ ہو سکتا ہے جو معصوم ہوگا. آپ اس کی گہرائی میں جائیں کہ 14 معصوم کتنا بڑا کفر ہے. آپ تو چپ کر کے کہتے ہیں آمین. آپ کو کیا پتا آپ نے کس جملے پہ آمین کہہ دی، اور انہی کے پہلو بیٹھ میں آپ لنگر کھانے پہنچے ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اس بندے نے یہ دعا کرنی ہوتی ہے. 14 معصوم. شیعہ نے عقیدہ گھڑا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کون ہو سکتا ہے؟ جو معصوم ہو. اور اگلا عقیدہ گھڑا کہ معصوم صرف اہل بیت ہے. معصوم صرف. پہلا عقیدہ کیا گھڑا؟ خلیفہ رسول پاک علیہ السلام کا وہی ہو سکتا ہے جو کیا ہو. اور دوسرا عقیدہ کیا گھڑا؟ کہ اہل بیت معصوم ہیں اور کوئی معصوم، لہذا ابو بکر کی خلافت بھی باطل، عمر کی خلافت بھی باطل، عثمان غنی کی خلافت بھی باطل، تو پہلا خلیفہ علی پاک ٹھہر. اب سمجھ آئیے 14 معصوم کہنے میں کتنا بڑا پیچھے ایک ظلم چھپا کھڑا ہے، اس کے پیچھے کتنا بڑا کفر ہے، کتنی بڑی ناپاک سازش ہے. میں خود نہیں کہہ رہا، میں آپ کو پڑھ سناتا ہوں. کوئی پڑھنا چاہے تو کتاب ہمارے پاس موجود ہے. جھگڑا نہیں، کیونکہ مسئلہ کے حق اہل سنت والے جھگڑے کو پسند، محبت سے بات کرتے ہیں. محبت سے بات کرو، دلیل سے بات کرتے ہیں. ہمت ہے تو آؤ میدان میں، دلیل سے بات کرو. یہ ہے جناب کتاب حیات القلوب، جلد 3، صفحہ 31 پہ. اگر آپ کو یہ کچھ نظر آ رہا ہو تو میں نے پنسل سے ہائی لائٹ کیا ہے 1-2 لائن کو. یہ ہے تو فارسی میں، یہ ہے تو فارسی میں، لیکن ظاہر ہے فارسی والے بھی ہر مسلک میں موجود ہوتے ہیں. اس کو پڑھنا چاہے تو اپنی کتاب خود آ کے دیکھ کے پڑھ سکتا ہے. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے پیچھے استغفر اللہ العظیم قرآن کی آیات لے آیا جو کافروں کے بارے میں آئی ہوئی ہیں. وہ آیات نقل کی جو کن کے بارے میں ہیں؟ یہ 3 صحابہ کی خلافت کو باطل کرنے کے لیے قرآن سے استدلال پیش ہو رہا ہے کہ آیات کون سی لے آیا؟ جو کافروں کے لیے استعمال ہوتی ہیں. اور آگے کہتا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین. یہ کافروں کے لیے، اللہ تو فاسقین یعنی کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. اور فوراً کہتا ہے وہرگاہ ثابت شد کہ عصمت در امام شر تست. کہتے ہیں ہر بندے کو پتا ہے کہ معصوم ہونا تو صرف اماموں کا خاصہ ہے، 12 اماموں کا. معصوم ہونا تو صرف اماموں کا خاصہ ہے. بس امامت ابو بکر باطل شد. بس امامت ابو بکر باطل شد. کیوں؟ کہتا ہے کیونکہ ابو بکر امام نہیں، آل بیت کے بندے نہیں، معصوم نہیں. تو معصوم ہوگا تو خلیفہ بنے گا، معصوم ہوگا تو.
ابو بکر معصوم نہیں، جناب عمر، جناب عثمان، کہتا معصوم تو ہے علی، لہذا پہلے تینوں کی خلافت باطل، نہ ابو بکر خلیفہ، نہ عمر خلیفہ، نہ عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین۔ وجہ کیا ذکر کی؟ سمجھا کرو دین کو، وجہ کیا ذکر کی؟ تو کہا علی پہلا خلیفہ، علی پہلا خلیفہ، تو کہا کیوں؟ کہتا کیونکہ علی معصوم ہے۔ یہ 14 معصوم کی اصطلاح، توجہ کریں، کتنے بڑے ظلم کا پوشیدہ ایک کوڈ ہے، کتنے بڑے کفر کا مخفف ہے۔ ہمیں تو یہ طعنہ دیا جاتا ہے، اس جملے میں کیا ہوتا ہے؟ اس جملے میں یہ ہوتا ہے وہ بندہ ابو بکر کو بھی کافر سمجھتا ہے، وہ بندہ عمر کو بھی کافر سمجھتا ہے، وہ بندہ عثمان غنی کو بھی کافر سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے ابو بکر کی خلافت بھی غاصبہ تھی، عمر کی خلافت بھی غاصبہ تھی، عثمان غنی کی خلافت بھی غاصبہ تھی۔ مسلمانوں دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، جب کوئی جاننے والا اس مسئلے کو یہ جملہ سنے گا اس کا دل تباہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کا ایمان جوش میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ایک بندہ ہمارے سامنے ہمارے ادارے میں بیٹھ کر ہماری سٹیج پہ بیٹھ کر ابو بکر کی خلافت کو بھی غاصبہ کہہ رہا ہو، عمر کی خلافت کو بھی غاصبہ کہہ رہا ہو، عثمان غنی کی خلافت کو بھی، اور آپ کے نہیں محلے داری ہے، رب کی کروڑوں لعنتیں ہوں ایسی محلے داری پہ جس کی وجہ سے 3 خلیفوں کے خلاف زبان درازی ہو رہی ہے اور آپ پھر بھی چپ بیٹھے ہیں۔ جس شخص کو اس مسئلے کا پتہ ہے اس بندے سے سلام دعا کی بھی اجازت نہیں ہے جب تک وہ اعلانیہ توبہ نہیں کرتا، بھلے کوئی بھی ہو، بھلے۔ بہت سارے میم رافضی اس وقت سوشل میڈیا پہ او لا علم قسم کے ہمارے پیر، توجہ سے میری یہ بات سنیں، آپ مسلمان ہیں، یہ مسلمان کا عقیدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت سے میں ابھی آپ اس فتوے پورے کی تحقیق فتاوی رضویہ جلد 14 سے جملے پڑھنے لگا ہوں کہ جب کوئی کہے نا 14 معصوم تو آپ نے آمین نہیں کہنی بلکہ کیا کہنا؟ استغفر اللہ العظیم۔ کیا پڑھنا ہے؟ تاکہ آپ کا ایمان بچ جائے، تاکہ آپ ابو بکر عمر عثمان کے گستاخ نہ ہوں، تاکہ آپ ان کی خلافت کے منکر نہ ہوں، تاکہ آپ ان کی صحابیت کا انکار کرنے والے نہ ہوں۔ یہ اتنا بڑا ظلمیہ جملہ ہے، آپ سمجھ آئیے 14 معصوم کہنا کتنا بڑا جرم ہے۔ اور بولو تو صحیح یار، روزی کون دیتا ہے آپ کو؟ تو پھر کس کا ڈر ہے؟ اعلیٰ حضرت سنی ہے کہ نہیں ہے؟ مجدد دین و ملت سنی ہے کہ نہیں ہے؟ اے دیکھو کیا فرماتے ہیں، سوال ہوا جلد 14 صفحہ 187 پر، حضور جو انبیاء کے بعد انسانوں میں بار بار انسان بول رہا ہوں کیونکہ فرشتے سارے ہی معصوم ہیں، فرشتے سارے ہی، انسانیت میں معصوم کون ہے؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھا جاتا ہے حضور جو انسانوں میں انبیاء کے علاوہ کسی اور کو معصوم سمجھے کیا وہ اہل سنت کا فرد ہے؟ جواب، بشر میں، انسانوں میں انبیاء علیہم السلام کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ آپ پڑھ سکتے ہیں ابھی بھی بعد میں بھی، کوئی معصوم نہیں۔ جو انبیاء کے علاوہ انسانوں میں کسی اور کو معصوم مانے وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ جو 14 معصوم کہے وہ سنی، آخر تک بولو، آپ کے امام کا فتویٰ، 14 صدیوں کا فتویٰ، جو 14 معصوم دعا میں کہے وہ سنی، جو اہل بیت کو معصوم کہے وہ سنی، اور یہ اہل سنت کا عقیدہ۔ نبی ہونا شرط ہے معصوم ہونے کے لیے۔ کیا تیرے نزدیک علی پاک نبی؟ امام حسن و حسین، امام باقر، امام جعفر صادق، بتا یہ نبی ہے؟ ہاں یہ محفوظ لوگ ہیں، پاک لوگ ہیں، طیب لوگ ہیں، طاہر لوگ ہیں،
پکیزہ لوگ ہیں، ہمارے پاس تو ان کی شانیں اتنی اونچی ہیں ہم تو وہ جملے بھی نہیں بول سکتے. لیکن نبی تو نہیں ہے نا، لیکن نبی تو ابو بکر صدیق کو جو معصوم کہے وہ بے ایمان اہل سنت سے، جو عمر فاروق کو معصوم کہے وہ اہل سنت سے، جو عثمان غنی کو معصوم کہے وہ اہل سنت سے، جو مولا علی پاک کو معصوم کہے اہل سنت سے، جو اہل بیت کو معصوم کہے وہ اہل سنت سے. اہل بیت معصوم نہیں بلکہ محفوظ لوگ ہیں، پاک لوگ ہیں، طیب لوگ ہیں، طاہر لوگ ہیں، پاکیزہ لوگ ہیں، رب کے بڑے برگزیدہ بندے ہیں. جو اہل بیت میں کسی کے خلاف زبان کھولے وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. لیکن اہل بیت کو نبی تو نہ بناؤ نا یار. اب سمجھ آئیے 14 معصوم کے پیچھے کتنا بڑا کفر چھپا ہے. اور آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اللہ کرے کہ آئی ہی رہے. جیسے آئی ہے نا ایسے پکی ہو جائے، جیسے آپ کو سمجھ آئی ہے نا ایسے ہی. کسی ایسے شخص کی محفل میں نہیں جائیں گے جو 14 معصوم کے جملے دعا کے اندر بولتا ہے. چپ ہو گئی ہے ویسے، ورنہ پھر آپ کو پتا، آپ ابو بکر صدیق، عثمان غنی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے منکر ہونا چاہتے ہیں تو پھر جائیں. میں نے تو سارا کچھ پڑھ سنایا، میری ذمہ داری ختم. اب آپ جانے، آپ کا کام جانے. اب میرے گربان میں قیامت کے دن کوئی ہاتھ ہے؟ رسول پاک کی آخری حدیث پہ بات ختم کرتے ہیں. فرمایا جس عالم دین کے زمانہ میں میرے صحابہ کے خلاف زبانیں کھول رہی ہوں، میرے صحابہ کے خلاف، اور وہ نہ بولے کہ کہیں مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے، میرا رب اس عالم کی کوئی عبادت، نہ فرض عبادت قبول کرتا ہے نہ نفل عبادت قبول کرتا ہے. اور فرمایا یہ کہا کرو جب دیکھو کہ میرے صحابہ کے خلاف جملے ہو رہے ہیں تو پھر یہ جملہ بولا کرو. سارے لوگوں کو رسول پاک نے فرمایا لعنت اللہ علی شرکم، لعنت اللہ علی، تمہارے اس شر پہ اللہ کی لعنت. اور فرمایا جو عالم صحابہ کے خلاف لوگ زبانیں کھول رہے ہوں اور وہ پھر بھی چپ کر کے گونگا شیطان بن کے بنا بیٹھا رہے تو اس عالم پہ رب کی لعنت ہے، رب کے سارے فرشتوں کی لعنت ہے. جو صحابہ کے خلاف بھونک رہے ہوں، اپنے مسلمان بھائیوں کو وہی عقیدہ کوئی عالم نہ سکھلائے تو حضور پاک فرماتے ہیں اس عالم پہ کس کی لعنت ہے؟ اللہ کی اور فرشتوں کی لعنت ہے، اور اس کی کوئی عبادت اللہ قبول. اللہ تعالی ہمیں جتنے بھی ہمارے مسلک میں 2 نمبر نظریات داخل کیے گئے، اللہ میں ان کی حقیقت کو سمجھ پر حق پر جو مسلک اہل سنت ہے 14 صدیوں سے، وہ یہی ہے کہ انبیاء کے سوائے انسانوں میں کوئی معصوم، صحابہ اہل بیت پاک لوگ ہیں، محفوظ لوگ ہیں، طیب ہیں، طاہر ہیں، لیکن نبی نہیں ہے. نبی کوئی ہوگا تو معصوم ہوگا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی ہم سے یہ نہ پوچھ لے پھر چھوٹے بچے کو بھی تو معصوم کہتے ہیں. فرمایا وہ ہماری بات سے خارج ہے، اس کو معصوم کہتے ہیں اس لیے کہ یار اس بیچارے کی عمر ہی کتنا ہے. اس بیچارے کی، یہ جلد 14 صفحہ 187 پہ یہ بھی آپ نے لکھا ہوا ہے.